نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج دورہ قرآن 2026 کی پہلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ سب سے پہلے میں سب آنے والوں کو جو مجھے اس وقت لائیو سن رہے ہیں اور جو بعد میں انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ریکارڈنگ سنیں گے، آپ سب کو مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو کسی حد تک سننے اور سمجھنے کی نیت لے کر یہاں پر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقصد میں کامیاب کریں۔ اس دورہ قرآن کا میں تھوڑا سا مختصر خلاصہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ آپ یوں سمجھ لیجیے اس کا انٹروڈکشن۔ اس میں سلیکٹیو آیات آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ بیسیکلی یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو پہلی بار قرآن مجید سے جڑنے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی انہوں نے کوئی کلاس بھی اٹینڈ نہ کی ہو، تو اب ہم نے ایک وقت میں دو کام ساتھ لے کر چلنے ہیں۔ ایک تو جو آیات بھی ان سے شیئر کریں گے اس کا بیسٹ مگر آسان اور شارٹ اس کی تفسیر کہہ لیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشن۔ مجھے یہ دونوں کام انشاءاللہ تعالی ان پر ایک وقت میں ان کو لے کر چلنا ہے کہ آیات بھی آپ کے سامنے رکھوں گی جس حد تک پاسبل ہوگا۔ ادروائز جو میری پرانی سٹوڈنٹس ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض اوقات ایک ایک آیت پر ہمارا پوری کلاس کور ہو جاتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ بہت ساری آیات کی پلاننگ کے ساتھ ہم کلاس لینے کے لیے جب اترتے ہیں، مگر ایک آیت میں اتنی تفصیل ہوتی ہے کہ ہمیں اس ایک آیت پر ہی پوری کلاس ہماری مکمل ہو جاتی ہے، تو جو باقی آیات ہوتی ہیں وہ پھر اگلی کلاس میں چلی جاتی ہیں۔ تو مقصد صرف قرآن مجید کو ختم کرنا ہی نہیں ہونا چاہیے یا سارا قرآن مجید بھی کور کر لینا ایک ماہ میں، یہ نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے۔ باقی سب اپنی جگہ تلاوت بھی جاری رکھیے گا، رمضان المبارک میں سارا سال بھی جاری رکھیے گا، مگر جب سمجھنے کی بات آئے تو یہ نہ دیکھیے گا کہ میں کہاں سے شروع کروں، یہ پہلے میں پتا کروں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنی کلاسز ہیں، کتنے گھنٹے کی ہیں، کیا تفصیلات ہیں۔ اللہ کا نام لے کر اللہ سے دعا کے ساتھ آپ شروع ہو جائیے، آپ جڑ جائیے کسی بھی کلاس سے۔ تو یہ ہمارا مقصد دورہ قرآن کا کہ آپ کو قرآن مجید کا کسی حد تک آپ کو فہم بھی ملے اور آپ موٹیویشن بھی۔ جو پہلی بار سن رہی ہیں انہیں آسان طریقے سے کہ تھوڑی تھوڑی اس میں سے باتیں سمجھ بھی آئیں اور ان کا دل بھی چاہے کہ وہ رمضان المبارک کے بعد اس سے جڑ جائیں۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ میں سے کوئی پرانی سٹوڈنٹس مجھے سن رہی ہیں اور آپ اس سے زیادہ تفصیل چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ دوسرے ہمارے جو پچھلی ریکارڈنگز ہیں کورسز کی، آپ وہ بھی سن سکتی ہیں۔ اور آج جو سورۃ الفاتحہ آپ کے لیے سلیکٹ کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلے 2 سال سے اس کا 3 دن کا اسپیشل کورس ہوتا رہا ہے۔ اگر آج کسی کو یہ لگے کہ یہ مختصر ہے، آپ زیادہ جاننا چاہتی ہیں، آپ پلے لسٹ میں جا کر یہ اسپیشل جو اس کا کورس ہے سورۃ الفاتحہ 2025، آپ اس کی پلے لسٹ سے مکمل سن سکتی ہیں۔ تو ابھی کے لیے میرے خیال میں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ چند آیات ہوا کریں گی اور میں ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پہلے آپ سے شیئر کروں گی، پھر اس میں سیکھنے کی باتیں۔ اصل چیز یہ ہے، تو اسی لیے میں نے ریکمینڈ کیا، پتہ نہیں میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا یا میں نے جو میری ریکارڈنگ ابھی سٹاپ ہو گئی اس میں شاید میں ذکر کر رہی تھی کہ آج کی کلاس سے پہلے بہتر ہوتا کہ اگر آپ نے قرآن مجید کے حقوق پر ہماری ریکارڈنگ یہ سن لی ہوتی، تو آج مجھے وہ بہت سی باتیں جو ہر وقت اور ہمیشہ کوئی بھی کلاس لیتے ہوئے، کوئی بھی سیشن اٹینڈ کرتے ہوئے میرے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں۔
کیونکہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یکدم ڈائریکٹ میں قرآن مجید سٹارٹ کر دوں، اسپیشلی ایسے لائیو سیشنز، اسپیشلی دورہ قرآن، جہاں پر بہت سے لوگ پہلی بار سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کی اہمیت پر بات ہونی چاہیے. پھر قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت کے بعد قرآن مجید کے آداب بھی آتے ہیں. اس میں کم از کم یہ کہ تعوذ اور تسمیہ، ان کی اہمیت اور فضیلت کا آپ کو ضرور اندازہ ہو. میں کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اگر مجھے موقع ملا تو اس دورہ قرآن کے دوران بھی کوئی ایسی آیات آپ کے لیے سلیکٹ کریں گے جس میں ان پر الگ سے بات کر سکوں. ان پر جتنی بات کی جائے کم ہے. ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے. ایون قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار، کئی مقامات پر یہ کلیئر بتایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے ہمارا کھلا دشمن ہے. نہ ہم یہ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے وار، اس کے ہتھ کنڈے، اس کا طریقہ کار کیا کیا ہے، وہ کس کس طرح سے اٹیک کرتا ہے. اور سب سے زیادہ وہ اٹیک کرتا ہے جب کوئی انسان ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن مجید سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں سورۃ النحل آیت نمبر 98 ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو تعوذ یعنی یہ پڑھ لو. باقی اس کے جو ایکچوئل الفاظ ہیں وہ ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتے ہیں، سنت سے پتہ چلتے ہیں. تو تھوڑا سا وقت نکال کر آپ قرآن مجید کے حقوق کی ریکارڈنگ ضرور سن لیجئے. اور اگر آپ سن چکے ہیں تو پھر بالکل ہم ابھی سٹارٹ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور تعوذ اور تسمیہ انہیں بھی ضرور سنیے. آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ شیطان کس کس طرح سے آپ پر اٹیک کرتا ہے. تو اگر میں اب اس ٹاپک پہ بات کروں گی تو پھر ہمارا آج کا جو سیشن ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. ابھی پہلے ہی بھی تھوڑی یہ پرابلم ہو رہی ہے، زوم میں کچھ ایسے ایشوز آ رہے ہیں، پہلے بھی کلاس آج لیٹ ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں آج ڈائریکٹ سٹارٹ کرتی ہوں، شروع کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی یہ ان باتوں پر، ان ٹاپکس پر میں بیچ بیچ میں جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی. شروع کرتے ہیں. آج دورہ قرآن 2026 ڈے 1، پہلا پارہ. یہ سورۃ الفاتحہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد سورۃ البقرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ان کے پہلے پارے میں 2 ہی صورتیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو آج آپ کے لیے جو آیات سلیکٹ کی گئی ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کی. پہلے سوچا کہ 1 یا 2 آیت کوئی آیات سلیکٹ کر لیتی ہوں، کیونکہ اتنی تفصیل ہے سورۃ الفاتحہ کی، اتنی زیادہ تفصیل ہے، اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے. صرف سورۃ الفاتحہ کو اگر کوئی سمجھ لے پراپر ٹائم لگا کر تو آپ کو آنے والے قرآن مجید کی بہت حد تک آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس کے مضامین کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے. تو لیکن یہ کہ شاید مجھے یہ لگا کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے کہ وہ صرف 1 یا 2 آیت کے لیے وہ دورہ قرآن اٹینڈ کرنا نہیں چاہ رہے ہوں گے. اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ جب ہم مکمل ایک پارے کو 2 سے 2.5 گھنٹے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، وہ بھی سب اسٹوڈنٹس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. بعض مصروفیات ہیں، بعض ویسی فزیکل بھی تھوڑا ایگزرشن ہوتی ہے. تو اتنا اینڈ پہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ تھک جاتے ہیں، ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ غور بھی نہیں کر پا رہے ہوتے آخری حصے میں، آخری آیات کیا چل رہی ہیں، کیا بات ہے، کیا میسج ہے. وہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. خاص طور پر جنہوں نے پہلے کوئی بھی کورس کر رکھا ہے یا پہلے دورہ قرآن اٹینڈ کر چکی ہیں، وہ مکمل اٹینڈ کریں تو بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن جو لوگ بالکل پہلی بار قرآن مجید سے جڑنے جا رہے ہیں، ابھی آپ کو اگر فرض کریں کچھ بھی نہیں پتا قرآن مجید میں کیا ہے، تو یہ کورس آپ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. میں پھر کہوں گی آپ یہ نہ سوچئے گا، آپ یہ نہ دیکھیے گا کہ آج صرف 1 آیت انہوں نے کروائی ہے، صرف 2 کروائی ہیں، یہ تو مجھے پہلے سے ہی آتی تھی یا مجھے آتا ہے، معلوم ہے. بلکہ یہ بھی میں بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ آپ جب بھی کبھی علم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی آپ ادارے میں جاتی ہیں، کسی استاد کے پاس جاتی ہیں، کسی دروازے پر جاتی ہیں، تو بالکل خالی ہو کر جایا کیجیے.
یہ سوچ کے نہ جایا کیجیے کہ میں تو فلاں ہوں، میں نے فلاں فلاں کورس کر رکھے ہیں، مجھے تو یہ بھی آتا ہے، مجھے تو وہ بھی آتا ہے، ان کو بھی چیک کر لیتی ہوں یہ کیا کہتی ہیں، اور اگر میرے فرقے میرے مسلک کے مطابق بات کریں گی تو ٹھیک ہے، ادروائز تو میں میری طرف سے یہ فیل ہے اور انہیں میں چھوڑ دوں گی۔ یہ سوچ کے اگر آپ آئیں گی تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایون قرآن مجید بھی جب آپ اگر آپ صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ سوچ کر آنا ہے کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور مجھے جاننا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ پہلے آج تک میں نے میری جتنی بھی زندگی ہے میں نے یہ بھی سنا، میں نے وہ بھی پڑھا، ان سب کو میں ایک طرف چھوڑ کر میں خود دیکھوں گی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ آپ خالی ہو کر آئیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی تب زیادہ سمجھ آئے گی جب قرآن مجید سے جڑیں گے، اور قرآن مجید کی عظمت بھی آپ کو تب زیادہ سمجھ آئے گی جب آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتے ہیں، جس حد تک بھی اللہ تعالیٰ کو توفیق دے، باقی اللہ تعالیٰ کو کون جان سکا، کون، وہ تو ہماری سوچ سے بھی اوپر کی چیز ہے، اوپر کی آپ کہہ لیں کہ یہ سب کچھ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت کسی حد تک چاہتے ہیں انسانی لیول پر، اور آپ اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں، تو یہ قرآن مجید سے جڑے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا علم ضروری ہے۔ اور پھر میں ٹاپک میرا دوسری طرف جا رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف واپس آؤں۔ تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آیات ایک ہیں، کتنی ہیں، تھوڑی ہیں، اور آپ نے یہ سوچ کر نہیں یہ کلاس اٹینڈ کرنی کہ میں پہلے اتنے اتنے کورسز کر چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ بھی خالی ہو کر آ کر بیٹھیں، ریلیکس ہو کر، اور میں بھی اپنا وہ جو میرا یوزلی جو میرا ایکچوئل سٹائل ہوتا ہے پڑھانے کا کہ میں ایک ایک لفظ پہ بہت ٹائم لگاتی ہوں بعض اوقات، چونکہ میرا تعلق الحمدللہ عربی گرامر سے ہے، تو مجھے الفاظ، ان کے حروف مادہ، ان کا سٹرکچر، ان کا ایکچوئل میننگ کیا ہے، پھر یہاں پر کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کس کس معنی میں ایک لفظ استعمال ہو سکتا ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ کہاں کہاں کس کس معنی میں آیا ہے۔ تو میری دلچسپی چونکہ اس میں زیادہ ہوتی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک لفظ جب سمجھ آئے گا تو آیت کریمہ سمجھ آئے گی، جب وہ سمجھ آئے گی تو تفسیر بھی سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ سارا جو ہے یہ ایک سائیکل ہے، ایک سرکل ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بہت کچھ شیئر کرنے کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے۔ میں یہ چاہوں گی کہ آپ ریگولر رہیں، اور کچھ بھی آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کلاس میں سے آپ 100% آپ کو مل جائے یا آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو بالکل خالی ذہن ہو کر بیٹھیں اور سیکھنے کی نیت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کچھ باتیں پرانی ہوں جو آپ پہلے سے سنتے آ رہے ہوں، لیکن بہت سی باتیں نئی بھی مل سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا۔ میں بالکل آسان طریقے سے آپ کے سامنے آیت کریمہ رکھوں گی، ترجمہ اس کی جو بھی مناسب سی تفصیل ہوگی، پھر میں چاہوں گی کہ آپ ڈیلی بیسس پر اس میں سے سیکھنے کے پوائنٹس اگر آپ کے لیے پاسبل ہو، آپ خود بھی سوچیں، کچھ تو میں بتاؤں گی، کچھ آپ سوچیں، لکھیں۔ آپ اپنی ایک چھوٹی سی ڈائری لے لیجئے، نوٹ بک لے لیجئے، اور اس پہ آپ لکھنا شروع کیجئے۔ اچھا، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میرے ذہن میں اتنا کچھ آپ سے باتیں کرنے کے لیے ہے اس وقت، اور شیئر کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ اگر آج میں یہ پہلا آپ لیکچر نہ بھی پورا ڈیلیور کر سکی تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا، اسے ہم 2 دن میں کور کر لیں گے۔ ہم نے یہ رمضان سے پہلے اسی لیے یہ سٹارٹ کیا ہے کہ اس کو بہت آسان طریقے سے ہلکے پھلکے انداز میں آپ سے شیئر کریں، سلائیڈز کی صورت میں، جو کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آسان بھی لگے گا اور اٹریکٹیو بھی لگے گا۔ تو اگر آپ بہترین فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں اس مختصر سے کورس سے، چھوڑ دیجئے، بھول جائیے کہ یہ چند آیات کا ہے، مکمل قرآن مجید کا نہیں ہے۔ اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، مکمل قرآن مجید کے دورہ قرآن کی، یاد رکھیے گا، اس کا اس سے کوئی موازنہ نہیں، اور اس کی اپنی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کے کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ کو دوسرے کے ساتھ کبھی کمپیئر نہ کیجیے گا۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، اس کو اگر ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جاننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس وقت ہم سے زیادہ خوش نصیب شخص اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔
قرآن مجید سے کسی بھی طرح سے آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اس کے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اب اب آگے آپ اسے کس طرح سے لے کر چلیں گی، یہ اب آپ کو آزمایا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ صرف محبت کا دعویٰ ہی تھا، صرف ایک خواہش ہی تھی، یا واقعی اتنا حوصلہ ہے آپ میں، اتنی پیاس ہے آپ میں، اتنی تڑپ ہے آپ میں۔ تو جتنی آپ میں پیاس ہوگی، جتنی آپ میں تڑپ ہوگی، جتنی آپ میں طلب ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے، اتنا ہی کچھ آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یاد رکھیے گا، دلوں کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں سے چند الفاظ بھی کافی ہوتے ہیں۔ جن کے دل بدلنے ہیں نا، وہ اگر میں کوئی ایک لفظ بھی بیان کروں گی، اس کی تھوڑا ان ڈیپتھ اسٹڈی اگر شیئر کرتی ہوں، تو وہاں پر دل بدل جائے گا۔ نہیں بدلنا تو مکمل قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی نہیں بدلے گا۔ لیکن کن کا بدلتا ہے اور کن کا نہیں بدلتا، یہ ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ یہاں کس نیت سے آئی ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے آئے ہیں؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں قرآن مجید سے جڑ جاؤں، میں کئی بار کوشش کر چکی ہوں لیکن میں جڑ نہیں پاتی ہوں۔ اگر جڑتی ہوں کسی گروپ سے، کسی بھی کورس سے، تو کچھ ہی عرصے کے بعد میں چھوڑ دیتی ہوں۔ ایسی تمام بہنوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دورہ قرآن آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ لیکن میں پھر آپ سے یہی چاہوں گی کہ اس میں آپ کی ایفرٹ شامل ہوگی، آپ کی کوشش شامل ہوگی، آپ ریگولر رہیں۔ ابھی رمضان سے پہلے یہ ہفتے میں 4 دن ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر 6 دن کر دیں گے۔ کسی وجہ سے اگر آپ نہیں لے سکیں گی تو اس دن کی ریکارڈنگ ضرور سن لیجئے، اور اگر صحیح فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں تو جو بات آپ کو اچھی لگی ہو اس 1 گھنٹے میں، ایک کلاس میں، چاہے ایک بات آپ لکھیں، لکھیں، مجھ سے شیئر کریں، میں گروپ میں باقی بہنوں سے بھی شیئر کروں گی۔ آپ کے اس لکھے ہوئے سے کتنی اور بہنوں کو موٹیویشن ہوگی، اور سب کا اجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے تو اپنی خوش نصیبی پر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید سے، چاہے اس 1 مہینے کے لیے، فرض کریں اس 1 مہینے کے لیے جڑنے کی توفیق دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، خواہش ہے، کوشش ہے کہ آپ کو اتنا اچھا لگے کہ آپ اس طرح جڑ جائیں قرآن مجید سے کہ اس کے بعد آپ کا کوئی دن قرآن مجید کے بغیر نہ گزرے، آپ کو رونا آئے اس دن پہ جو قرآن مجید کے بغیر گزر جائے۔ کسی نہ کسی طرح سے قرآن مجید کے ساتھ روزانہ آپ کا وقت گزرے، اور وہی وقت ہے بہترین جو قرآن مجید کے ساتھ گزرے گا۔ دنیا میں بہت لوگ بہت بہت اچھے کام اس وقت بھی کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید سے جو اس وقت جڑا ہوا ہے اس سے بہترین کام کوئی نہیں کر رہا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد اپنی اس خوش نصیبی پر، خوش قسمتی پر کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اس کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ نماز بھی ذکر ہے، تلاوت بھی ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ تسبیحات بھی ذکر ہیں، کسی بھی طرح سے کیا جائے۔ اور وہی وقت ہماری زندگی کا بہترین وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزر گیا۔ یہ جتنی بھی عبادات ہیں، آج سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم دیکھیں گے، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، بس کسی طرح سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے، بس یہ ہے اصل کامیابی۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جنگلوں میں جائیں، آپ پہاڑوں پہ جائیں، دنیا چھوڑ دیں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے، رہتا دنیا میں ہے، اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہا ہے، جاب بھی کر رہا ہے، اپنے رشتوں کو بھی نبھا رہا ہے، مگر جو اس کا دل ہے نا، اس کا جو دماغ ہے، اس کا جو کنیکشن ہے، وہ بہت دور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جو بظاہر بہت دور بھی ہے اور سب سے قریب بھی ہے۔ اور یہی اصل کامیابی ہے کہ آپ کچھ کہنے لگیں، آپ کچھ کرنے لگیں، آپ کے ذہن میں یہ ہو، میرے رب کو کیا پسند ہے؟ کیا اس چیز کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے؟ کیا یہ جو میں کہنے جا رہی ہوں، جو میں کرنے جا رہی ہوں، یہ جائز ہے، یہ حلال ہے؟ یعنی کچھ بھی کہنے لگے، کچھ بھی کرنے لگے، آپ کے ذہن میں انکانشیسلی یہ بات آئے کہ یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، اور یہ میرے رب کو پسند ہے۔ یہ اور اوپر کا درجہ ہے۔ ایک درجہ یہ ہے کہ صحیح اور غلط، حلال اور حرام، ایک درجہ ان سے اوپر کا ہے
کہ میرے رب کو کیا پسند ہے، بس میں وہی کہوں، میں وہی کروں جو میرے رب کو پسند ہے۔ تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ ہم میں سے ہم سب یقیناً اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہوں گے، کسی کے سامنے نہ کرتے ہوں، دل میں ہم سب یہ خواہش بھی رکھتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہمیں یہ خوش فہمی بھی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ تو اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں کچھ بھی کہنے جا رہی ہوں، میں کچھ بھی کرنے جا رہی ہوں، یہ میرے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں؟ قرآن مجید سے جڑ جائیے، قرآن مجید سے جڑ جائیے۔ ہدایت چاہیے، قرآن مجید سے جڑ جائیے۔ بیسیکلی ہدایت کی کتاب ہے، مگر آپ کو یہ جو جس نیت سے بھی آپ آتے ہیں، یہ آپ کو وہ ضرور مل تو جاتا ہے، لیکن ہم نے اپنی ڈائریکشن صحیح رکھنی ہے۔ ہمیں ہدایت چاہیے، اور مجھے یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا حکم دیا ہے، کیا فرمایا ہے، اس سے بھی بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ میں وہی کہوں، میں وہی کروں جو آپ کو پسند ہے، میں وہ چھوڑ دوں، وہ کہنا چھوڑ دوں، وہ کرنا چھوڑ دوں جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کام جھنجٹ، اسے کیا کہنا چاہیے، بکھیڑے نہ بیٹھتے نہ ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس کا جو اصل تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس میں قرآن مجید آپ کی مدد کرے گا۔ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور میری زندگی میں قرآن مجید نہیں ہے، میں نے ایک بار بھی اسے پڑھ کے نہیں دیکھا، اس کا صحیح علم حاصل نہیں کیا، تو میرا یہ دعویٰ جو ہے یہ ادھورا ہے، کھوکھلا ہے۔ تو قرآن مجید کے بغیر نہ آپ اللہ تعالیٰ کو ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، نہ محبت۔ یہ ہیلپ بھی کرے گا، اور پھر زندگی گزارنے کا طریقہ کس طرح سے گزارنی ہے، پھر یہ سب سے بڑا استاد ہے۔ جب آپ اس سے جڑیں گے، یہ آپ کو حلال حرام صحیح غلط بھی بتائے گا، یہ آپ کو دنیا کی ہسٹری ساری سیر کروا دے گا، جتنی ضروری ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے، کہاں کہاں لوگ غلط تھے۔ پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت بڑھے گی، جہاں جہاں ایسی آیات آئیں گی کہ ان کا ذکر ہوگا، تو پھر ہمیں جاننا پڑے گا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس آیت کی۔ وہ مجھے تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھ رکھی ہو، یا میں اس آیت کے پیچھے اگر تھوڑا تھوڑا بھی سیرت پڑھنا شروع کروں گی تو مجھے بہت فائدہ ہوگا۔ پھر مجھے ایک آیت کے پیچھے بعض اوقات قرآن مجید کے دوسرے حصے کی طرف جانا پڑے گا، جس سے قرآن مجید کی سمجھ بھی زیادہ آئے گی۔ کبھی مجھے سیرت النبی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، یا تفسیر میں چلے جتنا لکھا ہے، کبھی مجھے کسی حدیث کا، اس کو جس کا بھی ریفرنس دیا ہوتا ہے کسی بھی آیت کی تفسیر میں، تو آہستہ 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 ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتی آیت کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ جب آپ جڑتی ہیں تو ہر گزرتے وقت کے ساتھ آپ میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، آپ کے علمی لیول میں بھی، آپ کے ذہنی لیول میں بھی۔ اور اگر آپ صحیح معنی میں آئی ہیں نا جڑنے، واقعی طلب ہے، تڑپ ہے، بس کرنا ہے ایک بار، تو میں نے ضرور اس کو سمجھنا ہے، میں نے دیکھنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، تو آپ یقین کیجئے یہ ایسا محبت کرنے والا ہے قرآن مجید کہ یہ آپ کو پھر نہیں چھوڑے گا۔ آپ اس سے تھوڑی سی محبت، تھوڑا سا اخلاص ذرا ظاہر کر کے تو دیکھیے، پھر یہ خود آپ کو پکڑ لے گا، پھر یہ نہیں چھوڑے گا۔ پھر آپ اس کو جانیے، دیکھیے، پھر خیر و برکت الگ زندگی میں آئے گی، پھر آپ بدلتی جائیں گی۔ میں نے کہا نا، علمی لحاظ سے بدلتی جائیں گی، ہر لحاظ سے، پھر آپ کا ذہنی لحاظ سے۔ آج جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارا ویژن کلیئر نہیں ہے زندگی کا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ بس گلے کرتے نظر آتے ہیں، مجھے یہ نہیں ملا، اس چیز کی کمی ہے، اب یہ آج یہ نقصان ہو گیا، آج یہ نہیں ہے میرے پاس۔ لیکن جو اللہ نے دیا ہے ان چیزوں کی طرف ہم بالکل بھی ہماری نظر نہیں جاتی ہے۔ قرآن مجید آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گا، سلیقہ بتائے گا، آپ کو جہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت
اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ کی مدد کرے گا، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پہچان اور ان کی محبت میں اضافہ کرے گا، آپ کو اخلاقیات سکھائے گا، آپ کو لوگوں کے ساتھ معاملات سکھائے گا، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادات کیسی ہونی چاہیے، بندوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ تو آپ کی زندگی کے جو معاملات ہیں نا، یہ 24/7 یہ آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پھر سب سے بڑھ کر میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو آپ ہیں قرآن مجید سے جڑنے کے بعد، اگر آپ صحیح معنی میں جڑی ہیں، آپ یہ نہیں رہیں گی۔ آج کتنے لوگوں سے گلے ہیں، شکوے ہیں، دل دکھے ہوئے ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اس نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کر دیا میرے ساتھ، میں نے تو اس کے لیے یہ کیا، وہ کیا، وقت دیا، مال دیا، جذبات دیے، کیا کچھ نہیں کیا، والدین کے لیے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، اولاد کے لیے، دوستوں کے لیے، کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ یہ سب زندگی سے نکل جائیں گے قرآن مجید سے جڑنے کے بعد۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہو جائیں گے۔ پھر آپ جو کہیں گی، جو کریں گی، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کوئی آگے سے بدلہ دیتا ہے نہیں دیتا، بھی آپ نے تو اللہ کے لیے کیا، اس تمام جہانوں کے رب کے لیے، کائنات کے مالک کے لیے۔ جب اس نے دیکھ لیا، جب اس نے سن لیا، جب لکھا گیا آپ کا، آپ کو کیا؟ کسی نے دیکھا ہے مجھے کرتے نہیں دیکھا، کسی نے سنا مجھے کرتے نہیں سنا، آپ کو جا جا کے لوگوں کو بتانا نہیں پڑے گا میں کتنی مخلص ہوں تمہارے ساتھ، کیونکہ آپ کی زندگی کی ڈائریکشن بدل جائے گی، آپ کی شخصیت بدل جائے گی۔ آج وہ بات بات پہ لوگوں کے رویوں پہ روتی ہیں، وقت ضائع کرتی ہیں، کبھی کسی انسان کے پیچھے دوڑ رہی ہیں، کبھی کسی کیریئر پروفیشن کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، کبھی کسی چیز کے پیچھے، اور دکھی بھی ہو رہی ہیں، یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا۔ اس سے جڑ جائیں، دنیا ساتھ ساتھ بالکل چلے گی، یہ نہیں میں کہتی کہ دنیا چھوڑ کر قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، دنیا لے کر چلنی ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ قرآن مجید سے جڑنے کے بعد اب آپ کو دنیا کو دیکھنے کا جو اینگل ہے نا، وہ بدل جائے گا، آپ کا ویژن بدل جائے گا، بالکل چینج ہو جائے گا، آپ میں ایک بے نیازی آ جائے گی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا بھی پہچان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں تھوڑا سا بھی جان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت تھوڑا سا بھی اگر جان لیتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ انسان کتنے کمزور ہیں، میں کن انسانوں سے گلے کر رہی ہوں، کن سے شکوے کر رہی ہوں، یہ تو خود دکھی ہیں، یہ تو خود اتنے کمزور ہیں، یہ مجھے میرے لیے کر ہی کیا سکتے ہیں، مجھے دے ہی کیا سکتے ہیں۔ آج اگر کوئی انسان آپ کو کچھ دیتا ہے، چاہے وقت دیتا ہے، چاہے کوئی آپ کے لیے کچھ بھی کرتا ہے دیتا ہے، تو وہ اللہ کی توفیق سے دیتا ہے۔ آپ کو سمجھ آنے لگے گی کہ یہ تو سارا کھیل ہی کچھ اور ہے، یہ تو سارا کھیل ہی اللہ کے ارد گرد گھومتا ہے، وہی دینے والا ہے۔ آج وہ اگر آپ خوش ہیں، آپ کے رشتے آپ کو سمجھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، آپ کسی بھی سکون میں ہیں، سکھ میں ہیں، آسائش میں ہیں، تو یہ سب کچھ تو اس نے دیا ہوا ہے، اس میں کسی بندے کا رول نہیں ہے۔ تو ایک سکون اترنے لگتا ہے، ایک بے نیازی اترنے لگتی ہے۔ جس جس طرح آپ آگے بڑھتی جائیں گے قرآن مجید کے سفر میں، جس جس طرح آپ اللہ تعالیٰ کو جتنا بھی اپنی سوچ کے مطابق، جتنی ہماری استطاعت ہے، کتنا سمجھ سکتے ہیں، لیکن جتنا بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ دیکھیے گا آپ بدلتی جائیں گی، آپ ایک مختلف انسان ہو جائیں گی۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ تعالی، آج جن لوگوں سے آپ کو گلے ہیں، جن جن نے بھی آپ کے دل دکھائے ہیں، آپ ہو سکتا ہے کہ بد دعا بھی دیتی ہوں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ لے، ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کی بھی ہدایت کی دعا کریں گی، آپ کو لگے گا یہ تو خود کتنے کمزور ہیں، یہ تو خود، یہ جو زمین کا سفر اللہ نے بنایا ہے یہ کوئی آسان تھوڑی ہے، یہاں پر تو سارے دکھی ہیں، یہاں پر تو سب مشکلات میں ہیں۔ تو یہ تو قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، اما پارا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے یا نہیں، آزمائش سب کی ہوگی، مسلمانوں کی اور طرح سے، باقی سب کی اپنی۔ تو جب تک کوئی زندہ ہے آزمائشوں میں ہے۔ پھر قرآن مجید سے جڑیں گے تو پتا چلے گا کہ آزمائش تو ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، ہم ضرور بس ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کن کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری تفصیل بتا دی، پھر اس کے جواب میں ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے وہ بھی بتا دیا، پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا دیں گے وہ بھی بتا دیا۔ تو یہ تو
کچھ اور ہی چکر ہے. آپ آئیں تو صحیح، جڑیں تو صحیح قرآن مجید سے، آپ کی تو آنکھیں کھل جائیں گی. پھر آپ، میں نے کہا نا ایک دن وہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ ان لوگوں پہ جن پہ آپ خفا ہوتے تھے، آپ کو رات دن آپ کے اعصاب پر سوار تھے، آپ ہر وقت نالا غصہ رہتے تھے، اپنا وقت ضائع کرتے رہتے تھے، آج آپ ان کی بھی ہدایت کی فکر کرنا شروع کر دیں گے. یہ ہے قرآن مجید جو بدل کر رکھ دیتا ہے انسان کو. ہماری سوچ سے بھی باہر کی چیز ہے یہ، اتنا باعث برکت، باعث خیر. میرے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس جو میں فیل کر رہی ہوں ہر شخص قرآن مجید سے جڑ جائے. بس آپ خود ہی جڑیں، خود ہی آپ کے دل پر اترے. میں کتنا بول لوں گی، میں کتنا بتا دوں گی، میں کتنا پڑھا دوں گی، میں کتنا سکھا دوں گی. یہ اتنی بڑی ہستی کی اتنا بڑا کلام ہے. تو بس آپ جڑ جائیں، نیت کیجئے. آج اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سب یہاں موجود ہیں، مجھے لائیو سن رہے ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آج ایک کوشش کیجئے، وعدہ کیجئے، نیت کیجئے اپنے آپ سے کہ آپ ریگولر رہیں گی، قرآن مجید سے جڑیں گی، آپ پوری کوشش کریں گی. اگر آپ پراپر، میں تو ریکمینڈ کرتی ہوں جو ینگ ہوتی ہیں، جو ٹائم دے سکتی ہیں، میں ان سے کہتی ہوں کہ بیٹی آپ جائیں پراپر کورس کریں کسی ادارے سے، 2 سال کا، 2.5 سال کا، 3 سال کا. کیونکہ جو ہمارے ادارے کی طرف سے جو کورسز ہیں وہ بیسیکلی خواتین کو قرآن مجید سے جوڑنے کا ایک ذریعہ کہہ لیں، بہانہ کہہ لیں، ایک کوشش کہہ لیں. اس میں تھوڑی تھوڑی آیات میں لے کر چلتی ہوں، ہفتے میں تھوڑی تھوڑی کلاسز ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سی اسٹوڈنٹس ایجڈ بھی ہیں، بچوں والیاں ہیں، جاب والیاں ہیں. اور میرا خود یہی سیم ابھی تک جو لائف سٹائل ہے، میرا اپنا یہی سنیریو کہہ لیجیے. تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جوڑنا ہی، کہ بس آپ کو ایک بار قرآن مجید اچھا لگنا شروع ہو جائے، پھر جہاں مرضی جائیں کورس کریں، لیکن نیت کریں، آج وعدہ کریں اپنے آپ سے، کوشش پوری کریں. باقی اللہ کی جو اللہ کو منظور. لیکن یہ چیز میں نے دیکھی ہے، کوئی اور دعا قبول ہو یا نہ ہو، کوئی شخص اگر اپنے لیے سچے دل سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. آپ تھوڑی سی سنسیئرلی اگر آپ سنجیدگی سے کوئی ایفرٹ کریں گی نا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کسی کورس سے جڑ بھی جائیں گے اور قرآن مجید آپ کا مکمل بھی ہو جائے گا. ایک بار تو زندگی میں ضرور کریں، دیکھیں اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اب اس کی تفصیلات ہے، تلاوت الگ سے ہے، وہ ابھی آپ کو نہیں بھی ترجمہ آتا تو بھی کرنی ضروری ہے، کریں، ضرور کریں. اپنی الماریوں سے قرآن مجید نکال لیں، اس سے دوستی کریں، اسے ہاتھوں میں لیں. میں تو کہتی ہوتی ہوں، اگر آپ نہیں بھی پڑھ سکتی، ابھی آپ پریشان ہیں، کوئی کسی وجہ سے دکھی ہیں، ابھی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، ویسے تو کوئی بھی سچویشن ہو قرآن مجید کھول کے بیٹھ جایا کریں، دل بدل جاتا ہے، سچویشن بدل جاتی ہے. لیکن چلیں، ابھی نہیں کھول پا رہی ہیں، آپ پکڑ کر بیٹھ جائیں. وہ وقت بھی کتنا پیارا ہے جو قرآن مجید کو چلے ہاتھوں میں لے کر گزر جائے گا. اس سے بڑی خوش قسمتی آپ کی ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر آپ قرآن مجید سے جڑ جاتی ہیں، آپ کا وقت قرآن مجید کے ساتھ گزرتا ہے. آپ شروع تو کیجئے. ابھی شیطان بہت پریشان کرے گا آپ کو، بڑے وسوسے آئیں گے. اس لیے میں کہہ رہی تھی یہ تعوذ کی ریکارڈنگ ضرور سنیے گا. میں اتنا زیادہ ڈیٹیل سے ایکسپلین نہیں کر سکتی، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ رمضان المبارک میں کوئی نہ کوئی ایسی آیت میں ضرور آپ سے شیئر کروں کہ شیطان کے وار کیا ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا شیطان کن کن راستوں سے آتا ہے. وہ اب قرآن مجید سے جڑنے لگتے ہیں تو وہ کہے گا، ان کے خیال ڈالے گا دل میں کہ یہ تو تم نہیں کر سکتی، اس وقت تو تمہارا یہ ٹائم ہوتا ہے، تمہارا فیملی کا ٹائم ہے، تمہارا کچن کا ٹائم ہے، تمہارے تو بچے چھوٹے ہیں، سب نگلیکٹ ہو جائیں گے. اور ایسے موقع پہ میں اکثر کہتی ہوں کہ وہ جو آپ کئی گھنٹے کی لمبی کالز کرتی ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، سسرال والوں کی غیبتیں کرتی ہیں، یا دوستوں سے اتنی لمبی لمبی کالز پہ آپ فیشن، پالیٹکس اور گوسپ کرتی ہیں، کیا تب آپ کی فیملی نگلیکٹ نہیں ہوتی؟ تب آپ سب سے زیادہ اپنا وقت کا ضیاع کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. پہلے تو جڑنے نہیں دے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے تم کیسے کرو گی، تمہاری فیملی نگلیکٹ ہو جائے گی، یہ بھی ناراض ہوں گے، وہ بھی ناراض ہوں گے، پھر یہ مجھے ادارہ ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ مجھے ٹیچر ٹھیک نہیں لگ رہی، یہ استاد ٹھیک نہیں لگ رہا، فلاں ٹھیک نہیں لگ رہا. پھر اگر آپ ان سب چیزوں سے لڑنے کے بعد جڑی جاتی ہیں، پھر کوئی اور، کبھی آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، کبھی آپ بیمار پڑ جائیں گی، کبھی کوئی ایشو ہوگا، کبھی کوئی،
بعض لوگ ان جڑ جائیں گے، پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کلاسز لینا چھوڑ دیں گے، پھر قرآن مجید سے دوری ہو جائے گی. اس طرح نہیں کام چلے گا. اچھا پھر بعض لوگ جڑ بھی گئے، کورس بھی کر لیا، وہ شیطان کسی اور طریقے سے آئے گا. خود پسندی، تکبر، اور علم کا تکبر سب سے خطرناک ہوتا ہے. تو اب وہ کسی اور طریقے سے آپ کو دل میں یہ خیال ڈالے گا تمہیں تو بہت آ گیا، سب گناہ گار لگنے لگیں گے، اپنا آپ بہت نیک لگنے لگے گا، اور پھر ہم سب پہ فتوے دینا شروع کر دیں گے، یہ فلاں بھی گناہ گار ہے، یہ فلاں مشرک ہے، فلاں جو ہے یہ بدعتی ہے. ایسا نہیں کرنا ہے. اپنے دشمن کو پہچانے. کیوں قرآن مجید سے اس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے، یعنی کہ جب بھی تلاوت کرتے ہیں اس سے پہلے کیوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو؟ کیونکہ اتنا بڑا اور خطرناک دشمن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا اختیار دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے بار بار آپ کے دل میں خیال ڈالے گا، نہیں جڑنے دے گا. جڑ جائے گا تو کسی اور طریقے سے آئے گا. اور ہر ایک شخص پر اس کا جو اٹیک کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. اسے آپ کی کمزوریوں کا بھی پتا ہے، میری کمزوریوں کا بھی پتا ہے. وہ مجھ تک آپ کی کمزوریوں کے تھرو نہیں پہنچے گا، مجھ تک میری کمزوریوں کو آزمائے گا. ہر شخص پر اس کا اٹیک کرنے کا انداز مختلف ہے. تو یہ پہچانے اپنے اس دشمن کو. پھر بعض اوقات ہم لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری چھٹی حص ہے، یا میں اتنی سمارٹ ہوں، مجھے تو لوگوں سے ملتے ہی مجھے تو ان کی شکلوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یہ مخلص نہیں ہے، یہ دو نمبر ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ سب شیطان کی طرف سے یہ بدگمانیاں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم اسے اپنی سمارٹنس سمجھ رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے جو برے اعمال ہوتے ہیں انہیں مزین کر کے، آراستہ کر کے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. تو اپنے دشمن کو پہچانے. کون ہے؟ شیطان، سب سے بڑا دشمن. کیسے پہچانیں گے؟ قرآن مجید سے جڑ کر. اپنے دوست کو پہچانے. کون ہے سب سے بڑا دوست؟ اللہ تعالیٰ. کیسے پتا چلے گا؟ قرآن مجید سے جڑ کر. تو قرآن مجید سے جڑنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. میرا بھی انشاءاللہ تعالیٰ، میرا تو سارا سال یہ نیت ہوتی ہے. میرا تو دل چاہتا ہے میں کوئی بھی ریکارڈنگ جب میں ریکارڈ کروا رہی ہوتی ہوں، کوئی بھی لیکچر، کہ شاید کسی نے یہی سننا ہو پہلی بار، تو کچھ ایسا ضرور میرے زبان سے نکلے. میری تو دعا ہوتی ہے کسی کے دل پر اثر کرے، بس جڑ جائیں قرآن مجید سے. کیسے مسلمان ہیں ہم، زندگیاں گزار دی قرآن مجید کے بغیر. جب آپ صحیح معنی میں جڑیں گے تو آپ کو رونا آئے گا اس وقت پر جو قرآن مجید کے بغیر گزر گیا. تو آج وعدہ کیجئے، جڑنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے. ایک انسانی کوشش جس لیول پر ہوگی، پھر آپ کی کوشش دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے، پھر آپ کے لیے راستے کھول دیے جائیں گے، آسان کر دیے جائیں گے. آج جہاں جڑنا مشکل ہو رہا ہے، کل اگر آپ کوشش کرتی ہیں، آپ کی کوشش نظر آ رہی ہے، بیماری کے باوجود آپ آ رہی ہیں، پھر ایسے موقع پہ ہمیشہ مجھے اپنی وہ سٹوڈنٹس یاد آتی ہیں جو کینسر سے سٹرگل کر رہی ہیں. پورا اس کی جو ٹریٹمنٹ، اس کی ٹریٹمنٹ میرے خیال میں دنیا کی مشکل ترین ٹریٹمنٹ میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کلاس نہیں چھوڑتی ہیں. تو اگر وہ کر سکتی ہیں تو ہمیں کیا ایشو ہے؟ ہمارے پاس کیا کیا بہانہ رہ جاتا ہے؟ تو پکی نیت کریں، کوشش کریں، پھر تھوڑی سی کوشش بھی کرتی نظر آئیں گی نا آپ، تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنی مدد کرتے ہیں، کتنی آسانی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج جڑنا مشکل ہو رہا ہے، کل آپ کوشش کرتی نظر آئیں گی، اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیول پر آپ پڑھانا بھی شروع کر سکتی ہیں. اور نیت کیجئے، آج ضرورت ہے. ہم نے تو اچھا چلیں، یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا اور پھر کسی اور طرف نکل جائے گا. میرے خیال میں واپس اپنے ٹاپک پر آتی ہوں. تو آج میرے خیال میں صرف یہی بات کر لیتے ہیں کہ دورہ قرآن میں ہونے کیا جا رہا ہے. چند آیات ہوں گی، ترجمہ ہوگا، تفسیر ہوگی، سلائڈز کی فارم میں مختصر آسان سے پوائنٹس کے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب آپ اپنے طور پہ سمجھیں. اور میں نے کہا نا، میں نے اپنے آپ کو میں بھی یہ بتا کر آئی ہوں کہ میں نے پڑھانا نہیں ہے، آج پڑھانے نہیں لگ جانا میں نے. مجھے آج قرآن مجید کے بارے میں ان کے آسان طریقے سے آپ تک بات پہنچانی ہے. ہاں، اپنی عادت سے مجبور ہو سکتا ہے کہ کسی لفظ پہ میں رک جاؤں، وہ بھی اس نیت سے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس لفظ کی اگر تھوڑی سی ان ڈیپتھ اسٹڈی آپ کریں گے تو زیادہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور زیادہ سمجھ آئے گی، زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کے عمل کرنے میں آسانی ہوگی.
تو کوشش کیجئے سب سے پہلے ریگولر رہیں. چھوٹی سی کوئی نوٹ بک یا ڈائری گھر میں کوئی پرانی لے لیجئے، بچوں کی پرانی کاپی ڈائری کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ویسے تو اتنا کچھ خریدتے ہیں، قرآن مجید کے لیے کچھ نیا بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اسٹوڈنٹ بن جائیں، جو مزہ اسٹوڈنٹ بننے میں ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سے اداروں میں اسٹوڈنٹ بننے کا موقع دیا. جو مزہ قرآن مجید کا اسٹوڈنٹ بن کر آتا ہے نا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میرا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو میں محسوس کر رہی ہوں، جو آپ نے مجھے احساس دلایا، وہ یہ سب سننے والوں پر بھی اتر جائے، ان کے دلوں پہ اثر کرے، انہیں پتا چلے یہ چیز کیا ہے قرآن مجید. سب سے پہلے تو الماریوں سے نکال لیں، اس سے دوستی کریں، دوست بنائیں اسے اپنا. ابھی نہیں سمجھ آ رہی نا، کچھ بھی نہیں ہے، نہیں صحیح پڑھنا آتا، کوئی بات نہیں، کھول لیں، تلاوت کریں، روز پڑھنا شروع کریں. پھر آہستہ آہستہ آپ کو خود ہی لگے گا کہ جی اس کا تلفظ بھی صحیح ہونا چاہیے. پھر کبھی تجوید کا کورس کرنے نکل جائیں، پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں مجھے سمجھ کے پڑھنا ہے. پھر آپ ترجمہ تفسیر کا کرنے نکل جائیں. پھر کبھی اگر آپ کو یہ لگے کہ مجھے اور ڈیٹیل سے پڑھنا ہے تو عربی زبان سیکھیں، کم از کم کوئی بیسک عربک گرامر کا کورس کریں. تو یہ تو لیولز ہیں، پھر آگے بڑھتے جائیں گے. یہ تو جتنی آپ میں پیاس ہوگی اس حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتے جائیں گے، آسان کرتے جائیں گے. ابھی بس یہ ہے جو کرنے کی بات ہے، قرآن مجید کو الماری سے نکال کر اپنے پاس رکھیں، روزانہ اس کی تلاوت شروع کریں. نہیں بھی آتا تو شروع کر دیں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ پتا کریں کہ آپ کس طرح سے قرآن مجید کا علم حاصل کر سکتی ہیں. اب تو آن لائن کلاسز، گھر بیٹھے آپ اتنا کچھ ماشاءاللہ کورسز کر سکتی ہیں. اب تو کوئی بہانہ نہیں ہے. پہلے خواتین کے پاس تھا جی باہر کیسے جائیں، واقعی یہ تھا میرا کچن ٹائم ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، کس کے پاس چھوڑ کے جاؤں بچوں کو. اب کوئی بہانہ نہیں ہے. تو اب یہ کہ بس آپ نے جڑنا ہے، اس سے دوستی کریں. اس کورس سے اگر آپ صحیح معنی میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کوئی چھوٹی سی نوٹ بک لے لیجئے. اس پہ روز کا اگر ایک بات بھی پورے لیکچر میں دل کو لگی ہے نا، وہ ذرا، وہ ہم بچپن میں ہمیں وہ یاد ہے، وہ موٹے مارکر ہوتے تھے. اب تو زمانہ بدل گیا ہے، لیکن مجھے ابھی بھی، میں اپنے نوٹس کبھی بناتی ہوں تو میرے پاس وہی مارکرز ہوتے ہیں. تو ٹک والے کیا بولتے تھے اس کو، اور وہی بچپن کے انداز، وہی انک والا پین، ان کی ایک اپنی بات تھی. تو خیر ابھی بھی سب بہت اچھا ہے. تو جو بھی آپ کو اچھا لگے تو وہ ذرا چاہے ایک پیج پہ آپ لکھ دیں دورہ قرآن ڈے 1 پارا 1. ایک بات، صرف ایک بات سمجھ آئیے، ایک بات اچھی لگی ہے، دل پہ اثر کیا ہے، وہ موٹا سا کر کے لکھیں. نیچے اپنا نام چاہے لکھیں، اپنے سٹیٹس پہ شیئر کیجیے، بالکل نہ شرمائیں. لوگ کتنے کیا کچھ نہیں سٹیٹس پہ شیئر کرتے. تو میری بہنیں، میری بیٹیاں، آپ لوگ یہ اچھی بات ہے، سٹیٹس پہ شیئر کریں. آپ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے شروع میں کچھ لوگ آپ سے نہ ذکر بھی نہ کریں کہ وہ آپ کا سٹیٹس دیکھ چکی ہیں یا ان کو اندازہ ہوا ہے. کچھ لوگ آہستہ آہستہ پوچھنا شروع کریں گے. پھر پہلے آپ جڑیں گی، پھر وہ جڑیں گے قرآن مجید سے. اب آپ کی مقصد سب سے پہلے یہ کہ میں نے خود سیکھتے جانا ہے. اب پھر یہ ٹاپک اسی طرف جا رہا ہے، قرآن مجید کے حقوق کی طرف. یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ساتھ ساتھ سیکھتی بھی جائیں اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرتی جائیں اور آگے بھی پہنچاتی جائیں. یہ انتظار نہیں کرنا پہلے اتنے سال کا کورس کر لوں گی پھر شروع کروں گی، نہیں. یا پہلے خود عمل کروں پراپر 100%، پھر اگلے کو بتاؤں گی، نہیں. تو اس کے لیے وہ ریکارڈنگ میں پھر کہوں گی قرآن مجید کے حقوق ضرور سنیں. تو فی الحال اتنا ہی. پھر ایک بات بھی اچھی لگی ہے، آپ اسے مجھ سے شیئر کریں لکھ کر، میں گروپ میں شیئر کروں گی. ہو سکتا ہے کہ کسی بہن کی نظر ابھی نہ ہمارے دورہ قرآن پر پڑی ہے، نہ وہ اس وقت لائیو کلاس فرض کرے لے بھی نہیں سکتی ہیں، ان کی مصروفیات ہیں. تو وہ جو ایک بات آپ نے لکھی ہے وہ شاید وہ پڑھ لیں اور ان کے دل پر اثر کرے. ہو سکتا ہے اس سے قرآن مجید سے جڑ جائیں وہ، یا اس بات کی وجہ سے وہ ان کی اپنی زندگی بدل جائے. تو کسی چیز کو، کسی بات کو، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا کیجیے. اور جب آپ قرآن مجید سے جڑیں گے پھر تو آپ کا جینا، مرنا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، آپ کے تو ذہن پہ یہی سوار ہوگا، اب میں ایسا کیا کروں کہ اور لوگوں تک قرآن مجید پہنچے. اب میں ایسا کیا کروں، کیا بولوں، کیا لکھوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. سٹیپ بائی سٹیپ آگے پھر آپ کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، پہلے خود کورس کیجئے، پھر کوئی گروپس بنائے. ابھی خود نہیں آپ بول سکتی ہیں، پڑھا سکتی ہیں، آپ کسی ادارے کی ریکارڈنگز کے ذریعے لوگوں کو کورس اس طرح سے ان کے کورس کروانے نہیں، یعنی کہ ویسے ہی رینڈم چیزیں آپ شیئر کریں. ایک منٹ رکیے گا، مجھے کھانسی
جی। تو یہ انشاءاللہ تعالی وہ باتیں ہیں جو میں آپ سے ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، تقریباً یہ تو ڈیلی آپ سنیں گے مجھ سے کہ جو بھی سیکھا ہے اسے آپ لکھیے اور اسے آپ شیئر کیجیے. اگر آپ لکھنا جانتی ہیں تو میں کہوں گی، میں ریکمینڈ کروں گی لکھنا. میں اسے پریفر کرتی ہوں. اسٹوڈنٹ بن کر آپ اس کورس کو کیجیے. اور اگر آپ نہیں لکھ سکتی تو آپ وائس میسج بھیج دیں مجھے، کیا بات سیکھی ہے مختصر رکھیے گا، میں گروپ میں شیئر کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. میں یہ رمضان والے گروپ کے علاوہ باقی گروپس میں بھی شیئر کروں گی کہ اگر آپ کو یہ فائدہ پہنچا ہے، ان بہنوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے سننے والوں کو بھی. اور دیکھیں کس کو پہنچتا ہے کس کو نہیں پہنچتا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں، دل اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں. ہم کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے جی، آج کے لیے میرے خیال اتنا ہی. آج میں کچھ بھی نہیں پڑھا سکی، سوچ کے بہت کچھ آئی تھی. کوئی بات نہیں. تو ہم اپنا پھر جو دورہ قرآن پراپر ہے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ آپ کے لیے سلیکٹ کی گئی ہے، وہ ایسا کرتے ہیں کل سے شروع کر لیتے ہیں. اور آپ اگر آپ کو برا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں پڑھایا تو آپ کہتی ہیں تو میں یہ تھوڑا سا ایک دو پیج پڑھا دیتی ہوں، کیونکہ کلاس بھی تو تھوڑا لیٹ شروع ہوئی ہے. یہ زوم میں آج کچھ پرابلم تھی اور میں نے بات بھی یہیں سے شروع کی تھی. آج میری بھی آزمائش تھی. زوم کوئی نہیں، الحمدللہ صبح شام سارا دن ریکارڈنگ چلتی ہیں بالکل دورہ قرآن سے 7 منٹ پہلے مجھے پتا چلا کہ اس میں کوئی ایرر ہے. وہ میں نے ٹھیک کروایا بیٹے سے، تو وہ ٹھیک ہو گیا. میں ویٹ کر رہی ہوں لیکن اسٹوڈنٹ کوئی بھی نہیں نظر آ رہی. پھر مجھے شک ہوا کہ اس میں کوئی، اس کا جو لنک ابھی ریسیٹ ہوا ہے تو شاید کوئی نیا لنک آ گیا ہے. پھر دوبارہ سے آپ لوگوں سے میں نے میسج کیا اور دوبارہ سے آپ لوگوں نے جوائن کیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے ہرڈلز آتے ہیں. یقین کیجئے میرے ذہن میں آیا جب پہلے 5 منٹ کوئی اسٹوڈنٹ بھی نہیں آئی، میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایرر ہوگا، ایشو ہوگا، تو رہنے دیتی ہوں، کل سے شروع کر لیتے ہیں، آج چھوڑ دیتی ہوں کلاس. پھر مجھے اگلے لمحے یہ اللہ کی طرف سے خیال آیا کہ نہیں، جو بھی ہے جتنا بھی ہے آج کا دن ہے، کمٹمنٹ ہے، کلاس ہوگی. کوئی ایک بھی نہیں آتا فرض کریں، وہ تو مجھے لگ رہا تھا نظر نہیں آ رہے تھے، آپ تو انتظار کر رہے تھے. میں نے پھر سوچا کہ تھوڑی دیر تک کوئی نہیں آتا، میں ریکارڈنگ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں اپنا آنا میں لکھواؤں گی کہ جی میں آئی ہوں، میں حاضر ہوئی ہوں، اور میں یوٹیوب پر یہ اپلوڈ کر کے، تو میری ذمہ داری یہ ہے. تو یہ ہم نے رکنا نہیں ہے، کام رکنا نہیں چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے پرابلمز، کبھی فزیکل ایشوز ہوں گے، کبھی مینٹل ایشوز ہوں گے، کبھی کوئی دل دکھا دے گا، کبھی کوئی نقصان ہو جائے گا. دین کا کام نہیں رکنا چاہیے. کم از کم آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو سیکھنے کا کام نہیں رکنا چاہیے. ابھی آپ اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، قرآن مجید کھول لیں اور روزانہ تلاوت سے شروع کر دیں. بس اب کوئی دن ایسا نہ ہو کہ تلاوت کے بغیر آپ کا گزرے. باقی اس کی تفصیلات اس بارے میں نے یہ اسی ریکارڈنگ میں، جس کا میں بار بار ذکر کر رہی ہوں، اس میں بہت سی باتیں قرآن مجید کے بارے میں، کس طرح سے آپ سارا مہینہ جڑ سکتے ہیں یا کس طرح سے آپ لے کر چلنا ہے، یہ آپ وہاں پہ سن لیجئے گا. مجھے میسج کر کے بتا دیجیے، آپ کہتی ہیں تو میں ایک دو آپ سے شروع کر دیتی ہوں، ایک دو سلائیڈ شیئر کر لیتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں. ٹائم تو ہو گیا ہے کلاس کا، لیکن چونکہ میں نے کہا کچھ منٹ لیٹ شروع ہوئی ہے تو ہم اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. چلیے تھوڑا سا کر لیتی ہوں. یہ ہے جی، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، دورہ قرآن 2026 ڈے 1. ویسے ڈے 1 کل سے ہی اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج یوں سمجھ لیجیے دورہ قرآن کا انٹروڈکشن، کہ ہم اسے لے کر کیسے چلیں گے. اور اس میں میرے بعد آپ لوگوں کی ایفرٹ بہت اس میں میٹر کرے گی، یاد رکھیے گا. تو پہلے پارے میں آپ کے لیے سورۃ الفاتحہ سلیکٹ کی گئی ہے. میں نے شاید بیچ میں بات بھی کی تھی. بات اتنا کچھ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے جب میں بات شروع کرتی ہوں کہ پہلے میں نے سوچا ایک یا دو آیات شیئر کروں، اور ہوں گی اسی طرح ہی. پچھلے سال بھی دورہ قرآن میں چند آیات ہم 3 سے 4 شیئر کرتے تھے، ان کو بہت تفصیل سے، ان میں سیکھنے کی باتیں، لیکن میں نے اسٹوڈنٹس کو انوالو نہیں کیا تھا. اس سال میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس ذمہ داری کو اگر میرے ساتھ یہ بانٹنا چاہیں، لے کر چلنا چاہیں، تو یو آر موسٹ ویلکم. آپ، میں نے کہا نا، صرف ایک لفظ لکھ دیجیے، ایک لائن لکھ دیجیے، آج دورہ قرآن میں آپ نے کیا سیکھا. اسی کو ہم سب سے شیئر کر دیں گے. کتنے لوگوں کو پتا چلے گا جی آج کلاس ہوئی ہے، آج دورہ قرآن شروع ہو چکا ہے. کیونکہ گروپ میں بہت سے لوگ آتے ہیں مگر وہ ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہوتا ہے. پھر وہ ریکارڈنگ بھی، آج کل زمانہ ایسا ہے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیوریشن کیا ہے،
اگر تو چند منٹس کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں، ورنہ ہم نہیں سنتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے پہلے 1.5 گھنٹے کی کلاسز ہوتی تھی، پھر ہم نے 1 گھنٹے کی کر دی، اور لائیو کلاس ابھی بھی 1 گھنٹے کی ہے، لیکن اب عید کے بعد کچھ کلاسز ہیں جو آدھے آدھے گھنٹے کی کر دی ہیں، کہ چلے آدھے گھنٹے کی تو اب لین، اور ریکارڈنگ جو ہیں وہ 3 منٹ کی بھی ہیں، 7 منٹ کی بھی ہیں۔ صرف یہ آپ لوگوں کی سائیکالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ لوگوں کو جیسے آسانی ہے، جیسے سہولت ہے، آپ جڑیں ضرور قرآن مجید سے۔ تو سورۃ الفاتحہ آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے، اور اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتی ہیں تو پچھلے سال 3 روزہ اسپیشل کورسز کا کروایا گیا تھا، اس میں مجھے لگتا ہے کافی تفصیل سے آ، ان کی جو بھی بات تھی ساری وہ میں نے شیئر کرنے کی کوشش کی۔ حق تو نہیں ادا ہو سکتا، بہت زیادہ تفصیل تو نہیں ہم شیئر کر سکتے، مگر پھر بھی جس حد تک ایک انسانی کوشش ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ مختصر جاننا چاہیں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ کل سے یوں کرتے ہیں، کم از کم اتنا ضرور آپ کو پتا ہو کہ ایک اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ لفظ ترجمہ ہوتا ہے، اصل میں ترجمہ نہیں۔ میں ساتھ ساتھ جتنا مجھے پتا چلتا ہے میں آپ کی بھی کریکشن کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آپ کو اور کچھ نہیں تو چلے کچھ الفاظ سننے کو سیکھنے کو ایسے مل جائیں گے۔ ابھی ایک لفظ یہاں پر آیا تھا اخلاق، ہمارے ہاں اخلاق کہا جاتا ہے، یہ اخلاق ہوتا ہے۔ تو میری اردو خود بہت کمزور تھی، عربی سے جڑی ہوں تو اردو بہتر ہونا شروع ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ قرآن مجید کو کسی بھی طرح سیکھنا، عربی کو سیکھنا، اس کے الفاظ کو سیکھنا، اور اردو بھی ساتھ کہ اردو میں اس کی ادائیگی کیسی ہوتی ہے۔ ایون عربی زبان سیکھیں گے تو اردو میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی میں آپ سے شیئر کروں گی کہ آپ کو اس 1 گھنٹے کی کلاس میں میکسیمم قرآن مجید کی کوئی بات، اردو کی کوئی بات، کوئی سیکھنے کی باتیں، یا کچھ بھی کچھ نہ کچھ آپ ضرور سیکھ کر اٹھیں۔ باقی میں پھر بتا دوں، جتنا آپ میں اخلاص، طلب، تڑپ ہوگی، اتنا ہی آپ کو ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ، اور اس کی آیات کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے، خاص طور پہ کہ جی بسم اللہ اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارے کسی بھی کورس کے دوران، کسی بھی ریکارڈنگ کے دوران میں کبھی بھی اختلافی موضوع پر بات نہیں کرتی ہوں۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ بس جو سامنے آیت ہے اس کا نمبر 1 ہے یا 2 ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اس کی اتنی اہمیت اور فضیلت احادیث مبارکہ میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ کل ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ احادیث بھی آپ سے شیئر کروں گی، اور یہ چند ایک نام آپ سے شیئر کیے، چند ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ اس کے 36 نیمز ہیں۔ عرب میں کسی چیز کا، اس کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہو تو اس بات سے کیا جاتا تھا کہ اس کے نام کتنے ہیں۔ جس چیز کے جتنے زیادہ نام ہوں گے سمجھ جائیے گا وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، اتنی ہی فیمس ہے، اتنی ہی خاص ہے۔ تو سورت الفاتحہ کا آپ یہاں سے بھی اندازہ کیجئے کہ اس کے نام بہت زیادہ ہیں۔ اب اس کے یہ جو نام نظر آ رہے ہیں، یہ تو سلائیڈ مجھے ویسے ہی بہت پیاری لگی، اور میں یہاں ضرور ضرور اپنی پیاری سی ایڈمن، پیاری سی بیٹی افیرہ ارشد کا نام ضرور میں لینا چاہوں گی، کہ ان کی بہت محنت کرتی ہیں۔ ہمارے جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں موسٹلی فلائرز بھی وہ بناتی ہیں، اور سلائیڈز، تو یہ سلائیڈ انہوں نے پہلے بنائی، مجھے بہت پسند آئی، لیکن مجھے لگا پڑھانے میں یہ مشکل ہوگی سرکل میں، تو پھر اسے انہوں نے ایک دوسرے سٹائل میں کنورٹ کیا ہے، جو میں انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے شیئر کروں گی، اور وہیں سے اس کی تفصیل آگے لے کر چلیں گے۔ لیکن یہ چونکہ انہوں نے محنت بھی کی تھی اور مجھے لگ بھی بہت اچھا رہا ہے، تو اسے انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے اسٹیٹس پہ بھی شیئر کروں گی، آپ لوگ بھی شیئر کیجئے گا۔ اس طرح کی کوئی چیز اگر آپ کو کوئی اسکرین شاٹ اچھا لگتا ہے، فرض کریں آپ کے پاس میری ریکارڈنگ کا نہیں ہے ٹائم سننے کا، تو سلائیڈ گروپ میں شیئر ہوں گی، آپ کو جو سلائیڈ اچھی لگے وہ اجازت ہے، آپ اپنے اسٹیٹس پہ شیئر کیجئے، اور آپ کوئی آپ سے پوچھتی ہیں تو آپ انہیں بھی قرآن مجید سے جوڑیے۔ اب آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں نے خود بھی جڑنا ہے، میں نے خود بھی کورس کرنے ہیں، اور میں نے لوگوں کو بھی جوڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ سارے کام ساتھ ساتھ لے کر چلنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے میں ایک کر لوں پھر دوسرا، ٹھیک ہے؟ چلیے جی، اب یہ سارے نام جو ہیں، فاتحۃ الکتاب، فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جو اول ہوتا ہے، پہلا، اسے فاتحہ کہتے ہیں، چونکہ قرآن مجید کا آغاز اس سے ہو رہا ہے تو اس وجہ سے سورۃ الفاتحہ۔ باقی جو ترتیب اصل میں صورتوں کے نازل ہونے کی تھی وہ مختلف تھی۔ یہ جو ترتیب آپ کے سامنے آتی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اذن سے، ان کے حکم سے بعد میں یہ ارینج کی ہے۔ تو ادروائز یہ پہلے کسی اور نمبر پہ یہ اتری ہے یہ سورہ مبارکہ، لیکن قرآن مجید میں اب جو ترتیب ہے اس میں سب سے پہلے آتی ہے۔
اور باقی آپ سے کیا میں اس کے بارے میں بھی شیئر کروں گا کہ جو پڑھانے والا ہے وہ پھر میں کل ہی انشاءاللہ تعالیٰ شروع کروں گی، اور میں کوشش پھر یہی کروں گی کہ پڑھانا نہیں ہے، باتیں کرنی ہے، کیونکہ پڑھانے میں پھر ایک آیت کریمہ پہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو میرے نزدیک تو وہ بھی حرج کی بات نہیں ہے. ایک آیت کریمہ بھی اگر انسان سنتا ہے اور وہ اثر کرتی ہے، دل بدل جاتا ہے، تو کیا ہی بات ہے. یہ نہیں ہوگا کہ پورا قرآن مجید پڑھیں گے تو دل بدلے گا. دل بدلنے کے لیے کوئی ایک لفظ، ایک بات، ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے. اب فرق یہ پڑتا ہے کہ دل کیسے بدلے گا، کس کا بدلے گا. تو یہ اب میرا اور آپ کا کام ہے. اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس وقت کہاں پر ہیں، کتنے اخلاص سے سیکھنا چاہتے ہیں، کتنا اخلاص ہے، کتنی طلب ہے، کتنی تڑپ ہے. اور پھر جہاں اگر غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، سب انسان ہیں، تو اپنی جو بھی غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان سے لڑتے رہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں. قرآن مجید آپ کی اس میں بہت مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ اب ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ہے کہ میرے دل پر اثر نہیں ہو رہا تلاوت کا، فلاں چیز کا، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے، میں یہ نہیں کہتی کہ دل پہلے صاف کریں پھر قرآن مجید پڑھنا شروع کریں، نہیں، کیونکہ قرآن مجید ہی تو مدد کرے گا آپ کی، دلوں کی صفائی میں مدد کرے گا، گناہوں سے بچنے میں مدد کرے گا، آپ کو بتائے گا کس کس طرح سے بچتے ہیں. اور پھر ویسے بھی قرآن مجید کے ساتھ جس کا وقت گزرنا شروع ہو جاتا ہے نا، اس کو دنیا کی چیزوں میں وہ دلچسپی بھی نہیں رہتی، اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں رہتا. وہ بس اتنا ہی وقت دنیا کو اور دنیا والوں کو دیتا ہے جتنا کہ ضروری ہے، اس سے زیادہ نہیں وہ دیتا ہے. آپ آہستہ آہستہ دیکھیے گا قرآن مجید سے جڑنے کے بعد آپ جو بہت زیادہ فرض کریں باتیں کرنا، فیشن، شاپنگ، گھومنا پھرنا، میں نہیں کہتی کہ یہ چھوڑ دیں، لیکن جو ضرورت سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. تو وہ چیزوں میں خود ہی کمی آ جائے گی. جس زبان سے قرآن مجید کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، اس زبان سے آپ کا خود ہی دل نہیں کرے گا غیبت کرنے کو. جو زبان صبح شام تلاوت کر رہی ہے، کبھی پڑھ رہی ہے قرآن مجید، کبھی پڑھا رہی ہے، کبھی ترجمہ، کبھی تفسیر، کبھی تجوید، کبھی کچھ، اس زبان سے غیبت کرنے کا نہ وقت ہوگا نہ ہی آپ کا دل چاہے گا. تو آپ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ بدلنا شروع ہو جائیں گی. تو اس کورس سے بس میں پھر یہ کہوں گی، فائدہ اٹھانا ہے تو جو طریقہ میں نے بتایا ہے، آپ آج بھی اگر آپ مجھ سے کچھ شیئر کرنا چاہیں، کوئی ایک بات بھی، تو باقی سورۃ الفاتحہ کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا خیال ہے میں کل ہی آتے ہی سٹارٹ اسی سے لینا چاہوں گی. اور اس کی، کیونکہ ابھی اگر میں نے شروع کیا تو پھر میں اس کا مجھے سارا ایکسپلین کرتے کرتے کافی ٹائم لگ جائے گا. تو میرا خیال ہے کل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہیں سے شروع کریں گے، اس کی میں مختصر سی اہمیت اور فضیلت، اور پھر اس کا ترجمہ، تفسیر، ساتھ ساتھ سلائیڈز، اور موسٹ امپورٹنٹ میں ساتھ ساتھ خود بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ سیکھنے کی بات کیا ہے. لیکن میں ساری باتیں نہ بتا سکتی ہوں اور نہ بتا پاؤں گی، تو آپ بھی غور و فکر کیجئے گا. جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، جو آپ کے دل میں آ رہا ہے، کھل کے لکھیں. یہاں آپ دیکھیں آن لائن ہم کوئی نہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نہ جانتے ہیں، تو اور ویسے بھی اسلام میں ان کے دین سیکھنے کے معاملے میں اس طرح کی حیا کا مظاہرہ نہ کیجیے کہ میں کہوں گی تو میری انسلٹ ہو جائے گی، پتہ نہیں میں نے کچھ غلط بول دیا، غلط لکھ دیا. کوئی آپ کو نہیں جانتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں پر. اور اگر کوئی جاننے والا گروپ میں ہے بھی تو کوئی بات نہیں. ان چیزوں سے ڈریں گی تو آپ سیکھ نہیں سکیں گی. کھل کے بولیں، کھل کے لکھیں. جو غلطی ہوگی پہلے تو میں ہی کریکٹ کروا دوں گی، گروپ میں بھی اگر آپ شیئر کرتی ہیں. ویسے تو اس گروپ میں خود سے آپ شیئر نہیں کر سکیں گی، تو گھبرائیں نہیں. ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے سب سیکھ لیا ہوتا، پرفیکٹ ہوتی تو ادھر کیوں آتی؟ تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں. غلطیوں سے کبھی نہ گھبرائیں، غلطیاں سکھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو میرا خیال میں آج میں یہیں پر اس کو فل سٹاپ لگاتی ہوں. چلیں جی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.